محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے انسانوں پر رحم فرما کر اپنے برگزیدہ بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کی تربیت، ہدایت اور رہبری کے واسطے بھیجا اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو سکھایا ہے، جس میں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی، خیر خواہی اور کامیابی ہے، اور زندگی کے جتنے مراحل ہیں، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، ہر موڑ پہ ایک انسان خوشحال کیسے رہے، اس کا طریقہ سلیقہ سمجھایا ہے کہ ہر حال میں آدمی خوشحال رہے، اس کی مبارک تعلیمات ہیں، اور زندگی کے جتنے گوشے ہیں، جتنے شعبے ہیں، ان شعبوں سے متعلق بہترین رہبری ہے کہ آدمی اس رہبری کے تحت زندگی گزار کر دنیا میں بھی دکھی نہ ہو، کیونکہ پہلا مرحلہ دین چھوڑنے کا جو نقصان ہے وہ دنیا کا دکھ ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو دین سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، باوجود زمین اپنی وسعتوں کے ایسے لوگوں پر تنگ ہوگی۔ زمین وسیع ہے، آج بھی دنیا میں کتنی وسعت ہے، زمین بہت وسیع ہے، لیکن رہنے والوں پر تنگ ہے۔ دنیا میں اسباب زیادہ ہے، پہلے کے مقابلے میں اس وقت لوگوں کے پاس کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، جوتے، چپل، سواریاں ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے، اور جتنا لوگوں کے پاس ہے اس سے کہیں گنا زیادہ اسٹاک مارکیٹ میں ہے ساری چیزوں کی، اور غلے اناجوں کے گوڈاؤن بھرے ہوئے ہیں، گیہوں، چاول، دالیں، اور کروڑوں پرندے ہیں، اربوں مچھلیاں سمندر میں ابھی بھی تیر رہی ہیں۔ یعنی جو زندگی کے اسباب ہیں وہ تو پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اس وقت مال پیسہ وہ بھی زیادہ ہے، باوجود ان ساری وسعتوں کے زندگیاں تنگ ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پوری دنیا کی ساری حکومتیں اس فیصلے کے خلاف کوئی پلان کرے تو سارے پلاننگ فیل ہوں گے، جو اوپر سے فیصلہ ہے کہ جب دین سے اعراض کیا جائے گا تو زندگیاں تنگ ہو جائے گی۔ یہ جو بیٹھے ہیں سب اچھی طرح یاد ہوگا سب کو کہ 10 بائی 35 کے اوڑے میں 10-12 کا پورا خاندان آباد ہو جاتا تھا، 10-12 کا۔ ایک کی شادی ہوئی تو ایک میڑی بنائی ادھر سے لکڑے کی اور اوپر رخصتی ہو جاتی تھی۔ ارے ہوتا تھا نا، 10-12 بھائی بہن ایک ساتھ پلتے تھے 10 بائی 30 میں، کچن بھی اسی میں ہے، باتھ روم بھی اسی میں ہے، بیڈ روم بھی اسی میں ہے، ڈرائنگ روم بھی اندر ہی ہے، کچن بھی اندر ہے، اور سب خوش ایک ساتھ بیٹھ کے شام کو کھاتے تھے۔ صبح ہوئی تو رات کے چاول اور چائے پی لیتے تھے ایک ساتھ، مزے مزے سے گھومتے تھے، اور اسی گھر میں شادی بھی ہو جاتی تھی، اسی گھر میں ہو جاتی تھی۔ شادی کے دن ایک منڈپ جیسا سادہ سفید سا باندھ دیتے تھے، اور گلی بائی، گلی کی جو چوڑائی 15-17 کی بچی ہے وہ بائی 10, 15, 20, 25 کا وہ باندھ کر اسی میں خوشی خوشی شادی، نہ کوئی تکلفات تھے نہ کوئی، اور آسان زندگی تھی۔ لیکن جتنا دین دوری ہوگی، جتنی دین بیزاری ہوگی، ایک جہالت کی وجہ سے وہ کم جرم ہے، ایک جاننے کے بعد دین سے دوری اختیار کرنا وہ بڑا جرم ہے۔ ایک آدمی ناواقف اور جاہل ہے تو وہ کسی دین سے دوری اختیار کیا ہوا ہے تو وہ اس کا جرم ہے، وہ بھی گناہ ہے۔
لیکن وہ کم درجے کا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو جاننے کے بات کرے، جیسے یہود ہیں، مشرکین اور یہود، اس زمانے میں ان دونوں میں فرق یہی تھا، یہ بھی نافرمان تھے، وہ بھی تھے، لیکن وہ جان بوجھ کر ہٹ دھرمی میں نافرمان مانتے نہیں تھے، انبیاء کی بات کو سنتے نہیں تھے، وہ جان بوجھ کر نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ کی لعنت ان پر ہوئی، اور ایسی لعنت ہوئی ان پر کہ صدیوں تک جو ہے ان کو ٹھکانہ نہیں ملا زمین پر رہنے کا، یہ اللہ کی طرف سے، زمین باوجود وسعتوں کے ان پر ایسی تنگ ہوئی کہ تقریباً 1800-1900 صدی تک ان کو دنیا میں قرار پکڑنے کی جگہ نہیں تھی، وہ سزا تھی ان کے اوپر، اور اس وقت جو ہم بھگت رہے ہیں وہ اسی طرح کی سزا ہے کہ جاننے کے بعد امت مسلمہ اس وقت جو ہے نافرمانی اور روگردانی پر ہے۔ حضور علیہ السلام ہمارے درمیان میں اللہ کا کلام چھوڑ کر گئے اور اپنا طریقہ، ایک مبارک طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں جس میں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سراسر کامیابی ہے، تو وہی دور ہم پر لوٹا ہے، اور وہ تو ظاہر بات ہے، دنیا ہے، یہاں تو آدمی کو بھگتنا ہی ہے، آدمی کو بھگتنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہی دور لوٹا ہوا ہے مسلمانوں پر جو ان پر تھا، اور ان کو ڈھیل ملی ہے مزید، باقی وہی دور لوٹا ہے، ان کو ڈھیل ہے کہ آج بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے، حضور علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کریں۔ باقی اللہ کا دستور ہے، جیسے ان پر وہ لعنت مار دی گئی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب، کہ تم بعض کتاب کا تو اقرار کرتے ہو، بعض کتاب کا انکار کرتے ہو، یعنی جو تم کو اچھا لگا وہ مان لیتے ہو، جو تمہاری سہولت کا ہے، جس میں تمہارے جی کی چاہت پوری ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اور جس میں جی کی چاہت پوری نہیں ہو رہی ہے، اپنی مرضی کے خلاف آ رہا ہے، اس کا انکار کرتے ہو۔ اللہ مزید آگے فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے جو ایسا کام کرے، ما جزاء من يفعل منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، تو خطرناک عذاب ہے، اللہ ذلیل کرتا ہے ایسے لوگوں، الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنی سطح سے، اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اپنی سطح سے اپنی زندگی پر نظر دوڑاویں۔